السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ ہود کی آیات 25 تا 49 لیے دورہ قرآن کے پروگرام میں حاضر خدمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت بیان کی جا رہی ہے، جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا ہے کہ جس بشارت اور انذار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے پاس آئے ہیں، بین ہی اسی انذار اور بشارت کے ساتھ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا۔ ان کی قوم کے سرگنا نے بھی اسی طرح باتیں بنائیں جس طرح کہ تمہاری قوم کے لوگ بنا رہے ہیں۔ بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ غرق ہو گئے۔ اور اس پورے واقعے کا خلاصہ آخر میں یہ نکالا گیا کہ پس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ فاصبروا اور فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، یعنی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی پیغمبروں کا بول بالا ہوا، اسی طرح تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا بھی بول بالا ہوگا۔ الملأ کا لفظ استعمال ہوا بھرے ہوئے، یہاں مراد سرداران قوم اور وڈیرے ہیں۔ اس کے بعد ارزلہ کی جمع ہے ارازلنا، یعنی کہ مراد قوم کا نچلا طبقہ ہے۔ حقیر اور ذلیل کو بھی کہتے ہیں جس کی کوئی وقت نہ ہو، یعنی ہمارے رذیل لوگ۔ اس کے بعد یہاں اس سے مراد رائے دئی کے بودے، جن کی رائے کی کوئی حیثیت نہ ہو، جن کی رائے بلا تعمل اور سرسری رائے ہو۔ اس کے بعد الزام مصدر سے لفظ استعمال ہوا ہے انلزمکموہا، یہ مصدر اس کا الزامن ہے۔ کیا ہم اسے تمہیں چمٹا دیں؟ کیا ہم تم کو اس کے لیے مجبور کرتے رہے؟ یعنی کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی تمہارے سر چپک دیں۔ پھر تاردن کا لفظ استعمال ہوا، یہ تردن مصدر سے ہے، جس کے معنی ذلیل سمجھ کر ہانکنے کے ہیں، یعنی ہانکنے والا اور دور کرنے والا۔ پھر تزدری کا لفظ استعمال ہوا ہے، ازدراءن مصدر اس کا ہے، اور اس کا مادہ ہے الزرائیاتن، جس کے معنی عیب لگانے کے ہوتے ہیں، یعنی جن کو تمہاری آنکھیں حقیر خیال کرتی ہیں۔
گزشتہ انبیاء کے تذکرے رہنمائی کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ بتایا جائے کہ یہ معرکہ ابتدائی زمانہ سے شروع ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے 3 اعتراضات پیش کیے۔ پہلا یہ تھا کہ اے نوح علیہ السلام، تم تو ہمارے ہی طرح کے ہو، تم اتنے بڑے عہدے کے کیسے دعوے دار ہوئے؟ دوسرا کہ تمہاری تابعداری کرنے والے لوگ نچلے طبقے کے لوگ ہیں۔ تیسرا یہ کہ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو ہم تو تم پر دنیاوی نعمتوں کی بارش نہیں دیکھ رہے۔ جواب میں کہا گیا کہ جو چیزیں میں پیش کر رہا ہوں اس کی بنیاد فطرت سلیمہ اور اللہ کی طرف سے وحی پر ہے۔ اگر تمہاری فطرت سلامت ہوتی تو تم بھی قبول کر سکتے تھے، مگر اپنی خباثت فطری کی وجہ سے تم اس قابل نہیں ہو کہ اسے قبول کر سکو۔ اور دوسرا جواب یہ تھا کہ اگر تم اس دعوت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہو تو مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ نہ دولت کا طلبگار ہوں، نہ جاؤ شوکت کا طلبگار ہوں، لہذا نقصان تمہارا ہی ہے۔ میرے ساتھ جو غریب اہل ایمان ہیں، میں اگر ان کو دھتکاروں تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا، اور نہ ہی میں تمہاری خوشی کے لیے ان شریف لوگوں کو دور رکھ سکتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مناظرے کے بعد حجت تمام کی اور قوم نوح علیہ السلام نے عذاب کا مطالبہ کیا۔ جب کوئی پیغمبر اپنے فریضے کے بعد اپنی قوم سے برات کا اعلان کرتا ہے تو عذاب اس قوم کو آ لیتا ہے اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ یہی قوم کی فیصلہ کن گھڑی ہوتی ہے۔ آگے لفظ استعمال ہوا ہے فارا تنور۔ فارا فوران مصدر سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جوش مارنا، یعنی اس نے جوش مارا یا ابلا۔ سطح زمین وادی میں پانی اکٹھا ہونے کی جگہ کو بھی تنور کہتے ہیں۔ روٹی پکانے والا تنور بھی ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے گھر کے تنور میں پانی عذاب کی نشانی تھی۔ ابلائی ماک یہ بلاؤن مصدر سے ہے جس کے معنی ہے نکلنا۔ بلاؤن کے معنی کسی چیز کو چبائے بغیر نگل جانا، نگلنا یا چبائے بغیر نگل جانا۔ یہاں بلاغن سے مراد پانی کا جذب کر لینا ہے۔ اقلاعن مصدر سے ہے جس کے معنی ہے تھم جانے اور رک جانے کے ہیں۔ معنی اس طرح ہوں گے، اے بادل تھم جا۔ وغیظ الماء، غاز یغیظ جو ہے خشک ہونا، معنی اس طرح ہوں گے اور پانی کو زمین میں جذب کر دیا گیا۔ تمام صنعتوں کی ابتدا وحی کے ذریعے سے ہوئی جو زمانہ کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی گئیں۔ کافر اور دنیا داروں کا انبیاء علیہ السلام اور صالحین کا مذاق اڑانا پرانا پیشہ ہے۔ لفظ آتا ہے عذاب مقیم۔ عذاب کی 2 قسمیں ہیں۔ عذاب مقیم عذاب جو ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں، ایک طرف جگاتے، ایک صرف جگانے اور تنبیہ کے لیے ہوتی ہے، جبکہ دوسرا کسی قوم کے خاتمے کے لیے ہوتی ہے، اور یہی دوسری قسم عذاب یہاں عذاب مقیم ہے۔ کفار ہمیشہ کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، اچھے اور نیک لوگ کثرت میں کم ہی پائے جاتے ہیں۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت کی دعا سے بتایا جا رہا ہے کہ مومن کبھی بھی مادی چیزوں پر بھروسہ نہیں رکھتا جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو آپ علیہ السلام کے سامنے غرق کیا گیا
تاکہ آخری حد تک آپ علیہ السلام کا امتحان لیا جائے۔ پیغمبر کی حقیقی وراثت ایمان ہے۔ حقیقی رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، نہ کہ حسب اور نسب کا رشتہ ہے۔ نیک گھرانے میں پیدا ہونا خوش قسمتی ہے، لیکن اگر اس کی نعمت بے قدری کی جائے، اس نعمت کی بے قدری کی جائے تو سب سے بڑی بدبختی ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد دلایا گیا کہ یہ غیب کی کہانیاں بتانا صرف وحی سے ممکن ہے، لہذا اللہ کے اس فضل کی قدر کریں۔ جودی یہ پہاڑی حصہ آج بھی اسی نام سے آرمینیا کے سرحد پر ارارات کوہستانی سلسلہ میں واقع ہے۔ موجودہ تورات میں کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ ارارات لکھا ہوا ہے۔ بہترین انجام ہمیشہ صابرین اور نیکوکاروں ہی کو ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جدلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ان آیات میں یہ مکمل قصہ نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کے درمیان جو مکالمات ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی عذاب لا کر دکھا دو، پھر عذاب جو آیا سیلاب نوح کے نام سے جو مشہور ہے، اس کا تمام قصہ یہاں درج ہے۔ تو ان میں سے جو اسباق ملتے تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ان آیات سے جو بھی ہمیں اسباق ملتے ہیں
اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.